ہماری فورن پالیسی اتنی کمزور ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے, اتنی ہائپر ریجنل ہے کہ ہم خواب بھی نہیں دیکھتے یورپ یا کوئی اور مارکیٹ کا. اور آئی تھنک ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ سوشلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو اب یہ بھی چاہیے کہ تھوڑا ذرا فزیکل ایکٹیویزم کی طرف بھی جانا چاہیے. اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں جو الگوریدمز کی جنگ ہے تو ہم فلسطین کی جنگ جیت جائیں گے, اس میں کوئی دو آرا نہیں. میں نے شروع میں انٹرو میں بولا کہ بہت سے کریٹرز جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ بولنے سے, ہمیں جوائن کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا. تو کیا ان کا جو عذر ہے وہ قابل قبول ہے؟ اور اسپیشلی بہت سے جو کانٹینٹ ہوتے ہیں ان کو کامنٹ سیکشن میں بہت سی عوام اور کنزیومرز ہیں وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بول رہے, آپ بولیں. تو کیا کنزیومرز کا کریٹر سے یہ والا مطالبہ جسٹیفائڈ ہے یا ان کو کس حد تک اسپیس دی جا سکتی ہے؟ بین الاقوامی میڈیا ہو وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہوتا ہے, اور جو مقامی میڈیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کس کے تابع ہوتا ہے. اس کے بعد 90s میں ایک تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی الجزیرہ کی شکل میں آتی ہے. 15 مہینے کی جنگ کے بعد ابھی تک نیٹ فلکس پہ سیریز آ چکی ہوتی. Our challenge is how to beat the algorithm. We know what topics are, we know what the stances are, we know what to say. I think there is a battle of how to say. So are you guys banned for talking about and criticizing them? Aman bhai, if you can answer. No, we're not banned to talk about or criticize them, but I think that Saudi foreign policy with regards to Palestine has been dictated by the US. Instagram directly deleted this message. That time, eventually, the Turkish government stopped the Instagram office in Istanbul, and the Instagram website was not working for 3 or 4 days. اور حشر کے دن وفاداروں کے جھنڈے علیحدہ ہوں گے, بے وفاؤں کے جھنڈے علیحدہ ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تمام جو ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں, ڈیلیگیٹس ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ اس لیے کہ جب ہم نے اس سیشن کے لیے, اس کانفرنس کے لیے اپنے مختلف کریٹر سے اور دوستوں سے, مہمانوں سے ان کو انوائٹ کرنا شروع کیا, ان کو دعوت دی اس ایونٹ کی, تو بہت سے لوگ ایز اے ڈیجیٹل میڈیا کریٹر اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز اوائڈ کر رہے تھے کہ الگوریدم اور جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے اس طرح کے موضوعات اور اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہیں. تو آپ کے سامنے جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چھنے ہوئے اور چھٹے ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے بہت سارے الزامات کیے اور ایسے بہت سارے جو احتیاط ہیں اس کو بالائے طاق رکھا, اور آپ کے سامنے ابھی بھی موجود ہیں. اور تھرو آؤٹ دا ایشو جتنے بھی آپ کے سامنے رپورٹنگ ہوتی رہی ہے, کامنٹری ہوتی رہی ہے, اس میں رائٹ نیریٹو اور رائٹ جو تھاٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے. لیکن بہرحال جو دوست صاحب آپ یہاں پر نہیں آئے, ان کے آنے کی بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک بہت بڑی وجہ تو ہے. اس کے اوپر بھی ہم ابھی انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اپنی اس پینل ڈسکشن کے اندر. ٹاپک آپ لوگوں نے سن لیا ہے اور فارمیٹ ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے تھے اپنے پارٹیسپینٹس کے لیے بھی کہ ڈیولپنگ نیریٹو ان دی ایج آف کنٹرولڈ الگوریدم اور جو سوشل میڈیا کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر. پہلے ذرا 3 منٹ سارے باری باری اپنی اپنی گفتگو اس موضوع پہ رکھ لیں کہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز کیسے رہے الگوریدم کے ساتھ اور جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ایسی بہت ساری تصویریں جو یہاں پر دیواروں میں ہم نے پرنٹ کروا کے لگا رکھی ہیں رائٹ فرام دا بگننگ ٹو اینڈ, ایسی بہت ساری تصویریں جب ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لگاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر اسٹرائک آتی ہے, کاپی رائٹ آتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایکٹیوسٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یاسر جنجوعہ صاحب ہیں, پیچھے بہت سارے اور لوگ ہیں, یہ تمام لوگ اس مشکلات سے گزرتے ہیں. لیکن اس کو انگیز کرتے ہوئے ہیونگ دیٹ چیلنج آپ لوگوں نے جو ہے اس کو سکسیزفلی میڈیٹ بھی کیا ہے اور شانہ بشانہ اس کے رہے ہیں. انشاءاللہ باری باری آپ تمام لوگ اس پہ ڈسکشن کریں اور آخر میں ہم کویسچن آنسرز کے لیے بھی اس سیشن کو اوپن کریں گے. تو سب سے پہلے میں کیسے بچے گزارش کروں گا کہ اپنی گزارش یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فوزان بھائی. میں جو یہاں پہ ہمارے سب سے پہلے جو فلسطین کے شرکاء ہیں, میں ایک مختصر بات میں کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ ہم بڑھتے ہیں. Our brothers and sisters from Palestine, it's so difficult yet it's so amazing for me to express this, that it's difficult for me to express, but it's very amazing, something which has transpired in the last couple of years. When the world thought that you in Palestine will need encouragement from the rest of the world, and in the end it turned out that the rest of the world got encouragement because of your resistance. It was other way around. And for that, we will always be indebted to you. For that, we will always be thankful to you. You know, when all light goes out, all it takes is one person carrying the torch. And for you to become the torch bearer for the entire Ummah, it tells us time and again that no matter the odds, no matter the circumstances, if you know that you are standing on the path of truth, well, you don't desert it. And because you didn't desert that, many more have seen that light. جہاں تک الگوریدمز کا تعلق ہے, freedom of expression, freedom of speech, یہ بڑے
अच्छे स्लोगन्स थे वेस्ट की तरफ से जो आते थे, बट इट टर्न्स आउट कि आप आज़ाद हैं सिर्फ वही कुछ कहने में जिसकी आज़ादी आपको दी गई है। एक टिपिकल फार्मूला है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितने आज़ाद हैं तो ये देखें कि किस पे तनकीद का हक़ आपके पास नहीं है, आप उतने ही आज़ाद हैं। तो हमारे कई तरह के नुकसान हुए, हमें जितने भाई बैठे हुए हैं सब ने किसी न किसी हवाले से कुछ सफ़र किया, और ये कहते हुए भी बहुत एम्बैरसमेंट हो रही है कि जहाँ पे हमारे एटलीस्ट 46,000 बहन भाइयों की ज़िंदगियाँ गई। अपनी हिंद रजब को देखा, हमने अपने अहमद को देखा, हमने किस किस को नहीं देखा। वहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि मेरे चैनल का भी नुकसान हुआ था। इट्स वेरी एम्बैरसिंग फॉर मी टू से। लेकिन बहरहाल एक ऐसी जंग है कि जो मैदान में लड़ी जा रही है और एक ऐसी जंग है कि जो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, तो इसलिए इसका जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो एल्गोरिदम्स की जंग है वो असल में इस चीज़ की जंग है कि जो फ़लस्तीन की, गज़ा की किसी गली में नहीं हो सकता वो यहाँ पे हो, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमने कम नहीं समझना है। इसलिए कि ये बात दुरुस्त है कि आवाज़ों को खामोश किया गया, ये बात दुरुस्त है कि चैनल्स को डीमोनेटाइज़ किया गया, चैनल्स को बंद किया गया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन होता ये रहा कि एक एक पोस्ट, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो इस सारे मामले में जो ग्लोबल कॉन्शियस है ये उसका हिस्सा बनता रहा। और जैसे बिल्कुल एक बारिश का जो एक प्रोसेस होता है कि जो आबी बुखारात होते हैं वो किसी चश्मे से, किसी दरिया से, किसी समंदर से, किसी नदी से, किसी नहर से, वो मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठे होकर ऊपर बादलों में जाते हैं और फिर बारिश यकसां तौर पे सब पे बरसती है। तो यहाँ पे किसी के ट्विटर अकाउंट से, किसी के यूट्यूब अकाउंट से, किसी के फेसबुक से आबी बुखारात ये इकट्ठे होते होते जो दुनिया का जो एक ग्लोबल कॉन्शियस है ये उसके अंदर ये आबी बुखारात इकट्ठे हुए, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में ये बारिश हक़ की बरसी। वेस्ट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हमने देखी सारा। तो ये ज़ाहिर सी बात है इसके वजह सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इतिहार है और अपना वो एज अ टूल उसने काम किया है। जब तक ये नहीं था, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया था, तब तक तो कहानी उल्टी हुआ करती थी। अगर हम ये जंग जीत जाते हैं जो एल्गोरिदम्स की जंग है, तो हम फ़लस्तीन की जंग जीत जाएंगे, इसमें कोई दो आरा नहीं है, कोई दो आरा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया की जंग से जो ज़मीन की जंग है ये महंगी होती है बायकॉट्स के ज़रिए। ग्लोबल जो कॉन्शियस है एक, उसके मुसलसल वो दस्तक देता है कि आप किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। लोगों को अपने वोट्स के लिए कुछ ना कुछ बच करना पड़ता है ना। आप कह सकते हैं कि देखिए ट्रंप आ गया जो ज़्यादा इसराइल के हक़ में है, शोर, कीयर स्टार्मर आ गया जो भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, शोर, ये बातें दुरुस्त हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले कोई भी बात नहीं सुनता था और अब बात यहाँ तक आ गई है कि वहाँ पे सुनने वाले ऐसे हैं कि न सिर्फ ये कि वो सुन रहे हैं बल्कि वो हर रोज़ मुज़ाहमत कर रहे हैं। पावर कॉरिडोर्स दुनिया के, जहाँ ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है ये। और इसके बाद फिर ये है कि आगे हम जितना भी इसको हम बढ़ाते रहेंगे। और एक हमारे देखें, आखिरी बात सब पैनलिस्ट ने बात करनी है कि अनफुसकुम की कैटेगरी में भी आती है और अम्वालकुम की कैटेगरी में भी आती है। तो हम फिज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं है तो शायद अनफुसकुम वाली कैटेगरी मुमकिन है हम पे अप्लाई ना होती हो, लेकिन जो अम्वालकुम की है वो सिर्फ उसका मतलब कैश नहीं है, उसका मतलब सारे रिसोर्सेज हैं, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें सारा भी है। और मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनका ताल्लुक फतवे से नहीं बल्कि इश्क से होता है। मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में जो ये जंग अम्वालकुम वाली अपने सोशल मीडिया पे जिस हद तक लड़ सकता है, जो नहीं लड़ता कौज़ के साथ बेवफाई वो कर रहा है। और हशर के दिन वफादारों के झंडे अलहदा होंगे और बेवफाओं के झंडे अलहदा होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच कैसर भाई, आपने इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू रखी। वापस आपके पास आएंगे। द नेक्स्ट पैनलिस्ट वी हैव अमानुल्लाह फ्रॉम द ईऑन पॉडकास्ट। सो मेनी पीपल ऑफ यू फेमिलियर विद हिम। अगर मैं पूछ पाऊँगे लास्ट में बैठे हुए कितने लोग जो हैं वो ईऑन पॉडकास्ट को जानते हैं? बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से इनका स्पेशली इसलिए भी कि ही इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने इस पूरी जंग के अंदर, इस पूरी वॉर ऑफ नैरेटिव के अंदर अपने चैनल, अपना मेन चैनल खोया और वापस उसी शद्दोमत के साथ वापस आए। इनके लिए ज़रा एक बार भरपूर तालियां बजाएं। अमान भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और भी गुज़िश्ता दिनों आप टर्की में भी बिल्कुल ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, बहुत सारे पैनलिस्ट जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, आप टर्की में भी उनसे मिले। तो एल्गोरिदम के हवाले से और इशू के हवाले से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लीज़ रखिएगा। पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, इतनी शानदार आपने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करवाई है। मैं टर्की में भी विज़िट करके आ रहा हूँ, यकीनन ये उससे कोई कम नहीं है। सिमिलर पैनलिस्ट हैं और भी बहुत चेहरे हैं। और अंग्रेज़ी में बात करनी है, उर्दू में करनी है? अच्छा, तो बुनियादी तौर पे बेसिक बात है, अगर एल्गोरिदम की बात की जाए, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस असाइड, ये यूनिवर्सली एक्सपीरियंस किए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर कि शैडो बैनिंग जो कि मिनिमम होता है कि आपकी पर्टिकुलर पोस्ट या चैनल या पर्टिकुलर वीडियो को स्लो डाउन कर दिया जाता है, और बड़े मैसिव स्केल पे जो हुआ है वो स्ट्रेट अप जो चैनल्स और पेजेस डिलीट हुए हैं, एल्गोरिदम के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं वगैरह वगैरह।
اور ایون لا سوٹس بھی آ جاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا آف ریکورس. یورپین ممالک کے اندر مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی لیفٹ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے, رائٹ کے اوپر نظر آتی ہیں, اور جنرلی جس کو سٹیزن جرنلزم کہتے ہیں, ان کے پاس لیگل ریکورس کا راستہ تھا جہاں وہ یوٹیوب, میٹا, ٹویٹر, ان پلیٹ فارمز کو چیلنج کر سکتے تھے کہ آپ نے اگر میرے خلاف بیننگ کیا تو میں نے کیا کمیونٹی گائیڈ لائن کو وائلیٹ کیا. فرق یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا ایٹیٹیوڈ جو رہا ہے سوشل میڈیا کی طرف وہ جنرلی بہت نیگیٹو اور اسٹائفلنگ رہا ہے. اور چونکہ ہمارے کوئی ڈائریکٹ تعلقات بنے نہیں میٹا کے ساتھ یا گوگل کے ساتھ یا ٹویٹر کے ساتھ, ناٹ ٹو سے کہ یہ کوئی اچھی کمپنی ہے, دے آر امپیریلسٹ کمپنیز اور یہ ایول ایک ایجنڈا لے کے چلتی ہیں اپنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے کوئی ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ان ٹولز کو ہماری اسٹیٹ نے استعمال کیا ہے ویسے ہی اسپیچ کی سپریشن کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹویٹر کو پرچیز کرنے سے پہلے جب جیک ڈورسی اس کے سی ای او تھے تو ٹویٹر پہلے حکومتوں کی بات سن لیا کرتی تھی اور کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی. فرق صرف یہ تھا کہ وہ ان ڈیلیٹڈ چیزوں کو ایک سیپریٹ ویب سائٹ پہ لگا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ پوری لسٹ آف ریفرنسز ہے کہ کس حکومت نے ہمارے سے کیا چیز ڈیلیٹ کروائی, یعنی انڈیا کی, چائنا کی, اور سرپرائزنگلی سر فہرست پاکستان ایک لیڈنگ ممالک میں سے تھا اس ٹائم پہ. اب تو ایکس کی پالیسی چینج ہوگی, اب تو وہ ہر چیز میرا خیال ہے الاؤ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ایٹ لیسٹ ان پرنسپل الاؤ کرتے ہیں. نہیں تو میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری اسٹیٹ نے ایک ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہمیشہ کہ یہاں اسپیچ کو سپریس کیا ہے, تو یہ بالکل سرپرائزنگ بات نہیں تھی کہ یوٹیوب اور فیس بک اور ان سب نے بھی ان ٹینڈم فالو کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ہماری رپورٹنگ اچھی لگتی ہے تو میں آپ کو واضح لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ انگریزی زبان کے اندر یورپ اور امریکہ میں ہمارے سے بہتر, ہمارے سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ, ہمارے سے زیادہ درست نیریٹو کے ساتھ رپورٹنگ ہو رہی تھی, لیکن وہ بین نہیں ہوتے تھے. اور ریزن یہ تھا کہ ان کے پاس لیگل ریکورس ہوتا تھا, ان کے پاس کوئی راستہ ہوتا تھا, اسٹیٹ میکنزم ایگزسٹ کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر یورپ میں کوئی بندہ بین ہوتا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ تو وہ ای یو لا کے انڈر آتا ہے, اور چونکہ ای یو کی میڈیا سے, کاپی رائٹ سے متعلق قوانین موجود ہیں, فری اسپیچ سے متعلق قانون موجود ہیں, تو وہاں پہ قدرے بہتر زیادہ پروٹیکشنز ایگزسٹ کرتی تھیں. تو دس از ایز مچ اے فیلئر آف دا الگوریدم ایز از آر فیلئر. یعنی ہماری ریاست نے چونکہ آزادی رائے کو, آزادی صحافت کو پنپنے نہیں دیا یہاں پہ ان معاملات میں, بلکہ کل مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بوم شیل بھی یہاں پہ میرا خیال ہے حامد میر صاحب نے ڈراپ کر دیا تھا, کہ بلکہ اس کے برعکس یہ راہ ہموار کی جا رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اسرائیل کی تسلیم کرنے کے لیے ان کے لیے ایک اوپینین میکنگ کریں. تو ہمارے ہاں میڈیا کا کانسیپٹ جنرلی ایک فری ایک میڈیا کا تصور نہیں ہے, چاہے وہ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہو آن لائن, چاہے وہ مین اسٹریم ٹی وی کے اوپر ہو. ہمارے ہاں ایک کنٹرولڈ آپ کہہ لیں انوائرمنٹ کے اندر ہی رپورٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑا فیلئر تھا ہمارا ود ریگارڈس ٹو پیلسٹائن. اٹ واز ناٹ کہ سو وی ڈیڈ ناٹ ہیو انفراسٹرکچر, وی ور ناٹ ریڈی 7 اکتوبر کے لیے. ہمیں اپنے سوشل میڈیا چلانے ہی نہیں آتے تھے. ہمارے پاس یہاں پہ فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو آڈینس کے علم میں یہ ہے کہ ملٹی چینل پارٹنر کمپنیز ہوتی ہیں, وہ انٹرمیڈری کے طور پہ ہمارے فیس بک چور دروازوں سے, ہمارے ٹک ٹاک چور دروازوں سے چلاتے ہیں. یہ چیزیں ایکولی ایز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یا تو ہم نے کوئی کاؤنٹر میجر کر کے چین کی طرح اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ڈیولپ کر لیے ہوتے اور مسلم ورلڈ کو اٹریکٹ کر لیا ہوتا. ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیوز بھی نہیں ہیں, ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں سلیکان ویلی پروڈکٹس کے اوپر. تو یہ ڈپینڈنسی بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے, چاہے ڈیٹا کے معاملے میں ہو, چاہے فریڈم آف اسپیچ کے معاملے میں ہو, چاہے یہ جو سارا فلسطین کا معاملہ چلا ہے. اب ہم بہت بری طرح اس معاملے میں ٹریپ ہوئے ہیں, اور اس کے اندر اس کو بیٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں صرف جس طرح کیسر بھائی نے فرمایا صرف بروٹ فورس ورک کیا. انہوں نے کہا قطرہ قطرہ کر کے اتنی پوسٹر لگائی لوگوں نے, اتنی ویڈیوز چلائیں کہ وہ ایونچولی آپ سورٹ آف ایک جو براج ہے, جو بند ہے, وہ توڑ دیتے ہو آپ پانی کے. ٹھیک ہے, ہمارے بھی کچھ کاؤنٹر کوشچنز بھی ہیں, واپس آپ کی طرف آتا ہوں. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے آنریبل گیسٹ, اور جب سے آئے ہیں ماشاء اللہ یوتھ یہاں پہ بھی بہت سے ان سے مل رہی ہے, تصویریں بنا رہے ہیں. اوور آل بھی راجہ صاحب اکتوبر 7 کے بعد آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ود دی الگوریدم اینڈ دی اوور آل کانٹینٹ کریشن, چونکہ آپ بڑا ایکٹیویزم بھی آپ کا شو رہتا ہے اس کے اوپر, آپ نے اس کے اوپر بہت سارے پروگرامس بھی کیے, ملٹیپل ایونٹس بھی آرگنائز کیے. الگوریدم اسپیسیفکلی کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ابھی تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں ایک ایگزامپل سے بات کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیے دنیا بھر میں جو بھی انسان کوئی بزنس کرتا ہے نا, تو وہ بزنس اے پولیٹیکل ہو کے کرتا ہے. مطلب میری اگر ایک جنرل اسٹور ہے, اس پہ کوئی ہندو آتا ہے یا مسلمان آتا ہے یا کرسچن آتا ہے یا کوئی ٹرانسجینڈر آتا ہے, میں اس کو انڈے روٹی بیچ دوں گا, مجھے اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے, بیکاز مائی پالیٹکس ول ناٹ بی انوالوڈ ان مائی بزنس. میں کہتا ہوں آپ گاہ کو آپ آؤ, بیسے وہ چیز لو.
لیکن اس وقت آپ کو گلوبل جو سوشل میڈیا ہے اس نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے نا, یا ہمارا جو پولیٹیکل ویو ہے, وہ ہمارے بزنس سے اوپر ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, شان کنگ, آپ نے غالباً میں نے آپ کے پینلسٹ میں ان کا نام بھی دیکھا تھا, جو ایک بڑے مشہور انفلوئنسر ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. ان کا اکاؤنٹ تھا تقریباً 2.2 ملین کا انسٹاگرام پہ. اچھا, بیسکلی انسٹاگرام کو 2.2 ملین کا مطلب ہے 2.2 into 2 آئی بالز, یعنی آپ ان کو 4.4 ملین آئی بالز شان کنگ دے رہے ہیں, which means that is the kind of business that Sean King is giving you. تو انسٹاگرام نے سادہ الفاظ میں کہا آپ کا بزنس نہیں چاہیے کیونکہ آپ فلسطین کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, اکاؤنٹ اڑا دیا. یعنی آپ کا بزنس ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا جو ہے نا ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنس کے مطابق آپ بات نہیں کر رہے. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ شان کنگ نے اسلام قبول کر لیا جی کچھ ہی مہینوں بعد. اچھا, اسی طرح سے میرا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً 6 سال سے شیڈو بین ہے, اور وہ 600K پہ رکا ہوا ہے پچھلے 6 سال سے. کیوں رکا ہوا ہے؟ میں نے ختم نبوت کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ میرا جو یوٹیوب اکاؤنٹ تھا وہ تقریباً 1 ملین کے پاس تھا, اور وہ ایک دن اچانک سے اڑ گیا کیونکہ میں نے LGBT کے معاملے میں کچھ بات کر دی تھی, ذرا زیادہ ہو گئی تھی بات میرا خیال ہے, تو وہ ان کو پسند نہیں ہے, انہوں نے میرا چینل اڑا دیا. انہوں نے کہا جی آپ کا بزنس ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے کہا کوئی نہیں, انشاءاللہ اللہ مدد کرنے والے, ہم ایک اور بنا لیتے ہیں چینل. اور آئی تھنک ایون کے ساتھ بھی کئی دفعہ آپ کے چینلز بھی 2 دفعہ تو جو ہے نا بند ہو چکے ہیں. سو ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم لوگ وی آر واکنگ آن تھن آئس. ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کل یہ بند کر دیں, کچھ بھی ہو جائے, اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول. ہم اس وقت ٹوٹل توکل اللہ پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف اشارہ بھی امان اللہ بھائی نے بھی کیا ہے کہ ہمارے اپنے ایک تو پلیٹ فارمز ہونا بہت ضروری ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ مسلم امہ جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارمز کریٹ کرے جہاں پہ ہم بغیر کسی خوف و فکر کے جو ہے اپنا کانٹینٹ ڈال سکیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم اپنی سینسرشپ خود بھی کرتے ہیں کہ کوئی فوش بات نہ ہو, کوئی گندی بات نہ ہو. جو آج کل وہ بات بھی چل گئی نا کہ وہ یعنی فیک جرنلزم یا فالس نیوز یا اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, تو ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچے وہ اوتھینٹک ہو. لیکن ہمیں نظر آیا کہ بہت ساری آوازوں کو میوٹ کیا گیا, اور صرف دا اونلی ریزن وائی آئی تھنک ہم کسی طرح سے پوچھ تو کر کے نکل گئے وہ یہ تھا کہ ایک اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے اپنا کانٹینٹ شیئر کیا کہ وہ روکنا مشکل ہو گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ایک تھوڑا سا الارم کی گھنٹی آپ کی طرف بجا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی میں نے آبزرو کیا انسٹاگرام پہ خاص طور پہ کہ مجھے نا بیک ٹو بیک کوئی تقریباً 2 درجن سے زائد اسٹرائکس آئیں, اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کو ریویو کرنا ہے تو کر لو. دیکھیں اگر میں نہ کرتا تو وہ میری پوسٹ اس نے اڑا دی تھی. اچھا, کیوں اس نے مجھے اسٹرائک بھیجی؟ آپ یقین کریں گے ابھی میں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے کسی کا نکاح پڑھایا, اس پہ میں نے یہ چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, تو میری, اور میں نے لکھا تھا آئی جسٹ ایک نکاح سیریمنی کرائی ہے. اس نے چترالی ٹوپی کو فلیگ کیا کہ یہ ٹوپی آپ نے کیوں پہنی ہے, تو کیسر احمد راجہ بھائی آپ ذرا احتیاط کریں. تو اس کو اس نے فلیگ کیا کہ یہ جو ہے نا آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنس کے خلاف ہے. میں نے کہا بھائی میں نے کس کو سپورٹ کیا ہے بھائی, چترالی ٹوپی پہننے میں کیا ہے؟ تو الگورتھم جو ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے آپ کی فالوئنگ کتنی ہے, کتنا آپ کو انفلوئنس ہے. اچھا, پھر یہ جو اسکارف ہم پہنتے ہیں اس کے اوپر میری کئی پوسٹ کو جو ہے نا فلیگ کیا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ بالکل ایک نارمل سی پوسٹ ہے. اور کچھ آپ نے چھوٹا سا لکھا ہوگا پیلسٹینین فلیگ کہیں پہ ہوگا, وہ آپ کو اے آئی کے ذریعے فلیگ کر رہا ہے. سو اب یہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ طور پر جا کے سرچ کرتے ہیں کہ اچھا جی اس نے کیا کہا. وہ بائی ڈیفالٹ جہاں اس کو یہ نظر آ رہا ہے, جہاں فلسطینی جھنڈا نظر آ رہا ہے, اسٹریٹ اوے اس کو پہلے تو بند کرتا ہے. پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ چیلنج کریں, ہم ڈیفالٹ پہ اڑائیں گے آپ کا پوسٹ. سو اٹس بیکم ٹو دیٹ لیول. تو اس لیے میں نے کہا کہ اصل میں جو ہمیں نہیں پتا یہ کس رخ جا کے یہ اونٹ بیٹھے گا, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارمز پہ کام کرنا ہے, ہمیں آلٹرنیٹیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کام کرنا ہے, اور جتنا جلدی ہم اس کو سٹارٹ کر سکیں اتنا بہتر ہوگا. بالکل, آپ نے سولوشن بھی ساتھ رکھا ہے اور اس پہ اگین ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس کی طرف آئیں گے. فیض اللہ خان بھائی فرام دا ایئر وے نیوز اور ٹریڈیشنل میڈیا, سر آپ نے 3 ڈیجیٹل میڈیا جو پلیٹ فارم کریٹرز ہیں ان کی باتیں سنی ہیں, اور ایک زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارے ملک کا میڈیا آزاد نہیں, اور اس کا سولوشن اپیرنٹلی یہ ہے کہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنا لو. اور تینوں جو انٹروڈکشن گفتگو آپ کے سامنے ہے, اس پوری ڈسکشن کے اندر جو پورا منظرنامہ ہے, اس سچویشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ٹیکنیکل باتیں تو بہت میں نہیں جانتا, اور چونکہ یہ جو معزز ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بتائیں بھی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ آزادی کی باتیں تو میرا خیال ہے ایک عرصے سے بس جھوٹ, لبادہ, فریب, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دینا. بین الاقوامی میڈیا ہو وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہوتا ہے, اور جو مقامی میڈیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کس کے تابع ہوتا ہے. تو یہ اس کے بیچ میں آپ کو ایک جگہ دیتے ہیں کہ آپ اس میں بات کر لیں, آپ کھیل پہ بات کر لیں, آپ جو انٹرٹینمنٹ پہ بات کر لیں, آپ فلم پہ بات کر لیں, آپ کھانے پہ بات کر لیں, سیاست پہ کر لیں, بہت ساری چیزوں پہ.
لیکن کچھ جیسے یہاں پر ریڈ لائنز ہیں تو اسی طرح سے بین الاقوامی سطح پہ بھی ریڈ لائنز ہیں. تو ان ریڈ لائنز یہ بتا چکے ہیں کہ اگر آپ فلسطینی پرچم بھی ہوگا یا اس کے بارے میں بات کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کریں گے. یعنی بنیادی طور پر وہ اپنی اصل حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ہماری اصل یہ ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے امت مسلمہ بنائے گی وہ تو ٹھیک ہے, جب بنے گا تب دیکھیں گے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہے اس میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے. یعنی سختیاں وہ جس درجے کی کر چکے ہیں اس کا تجزیہ کر کے اس کے اندر رہتے ہوئے کتنی بات کی جا سکتی ہے. مثلا ہم ایکس پر یا پھر فیس بک پر اگر کوئی مواد لکھتے ہیں, پیش کرتے ہیں, تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ہمیں متبادل الفاظ پیش کرنا پڑتے ہیں نا. یا آپ اس کو کوئی سالار کا نام دیں گے, شاہ سوار کا نام دیں گے, سردار کا نام دیں گے, تو وہ آپ نام بھی ان کا صحیح سے نہیں لے سکتے. اچھا, اس سے ایک یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بیانیے کا میدان ہے, جو نیریٹو ہے, یعنی یہ بڑی ٹوٹی پھوٹی امت مسلمہ ہے, اس کا کوئی حال بھی نہیں ہے, نہ کوئی حکومت ہے, نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ اور کوئی حالات ہیں, تو وہ آپ کے اس مظلومانہ بیانیے تک کا سامنا نہیں کر سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا نیریٹو ہے یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس کو بہت اچھے سے پیش کیا جائے تو وہ اس کا سامنا کہیں نہیں کر سکتے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور لاطینی امریکہ میں بھی کس طرح سے لوگوں نے اس پہ بات کی اور بہت آگے بڑھ کر بات کی. تو بیانیے کے میدان میں وہ آپ سے بہت پچھلے قدموں پر موجود ہیں, اور اتنی سختی کے باوجود جو ہے وہ بات کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں نقصانات اٹھانے کے باوجود. لیکن میرا خیال ہے کہ جو میسر پلیٹ فارمز ہیں اس پر آپ کو اپنی بات اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آپ کا پیغام بھی پوری طرح پہنچ جائے, اور پھر آپ جو ان کی جو گائیڈ لائنز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر آ کر آپ اپنا اکاؤنٹ بھی نہ گوا دیں. کیونکہ آپ کے پاس آپشنز بہت کم ہیں, اور جب یہ میسر آپشن ہے تو میرا خیال ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ اپنے الفاظ یا جو جن چیزوں پر پابندی ہے اس کے متبادل کے طور پہ پیش کیا جائے تو میرا خیال ہے لوگ اس بات کو بہت سمجھتے بھی ہیں اور وہ اس سے کنونس بھی ہوتے ہیں اور ان تک بات پہنچ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات پیش کرنے کا جو ہنر ہے وہ ہمیں آنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. فیض بھائی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ میسر جو دستیاب باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ کس طرح کریں گے. اس میں ایک دوسرا تھاٹ بھی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اپنے واضح طور کے اوپر نام لے کے گفتگو کی جائے. اس سے تھاٹ رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں, اس میں سیکنڈ راؤنڈ میں آتے ہیں. اسد بھائی, آپ ملٹیپل سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کے لیے کام کرتے ہیں, منسلک ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت یوز کرنے کے لیے بھی ملٹیپل سوشل میڈیا ایپس اور پلیٹ فارمز موجود ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تمام تر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور جتنے بھی ہیں, یوٹیوب, ان سب میں کمپیریٹیولی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہتر ہے جس کے اندر آپ اس والے ایشو کے اوپر ذرا بہتر طریقے سے ظاہر رائے کر سکتے ہیں؟ میں اتفاقاً 2 راتوں سے یہاں پر موجود ہوں. یہاں پر میں نے پلیٹ فارم کے حوالے سے ایک پیلسٹینین سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے, تو انہوں نے کہا بالکل فیس بک پہ بھی مسئلہ ہے اور ٹویٹر پہ, ہر چیز پہ انہوں نے کہا سب پہ مسئلہ ہے جو یہاں چل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹیلی گرام وہ سیف ہے. تو یہ بیچ میں ایک فینومینا آیا تھا جب واٹس ایپ نے اپنی گائیڈ لائنس چینج کی تھیں, اپنی چیزیں کی تھی, تو ہم نے بھی یوز کیا تھا, لیکن اس کی بنیاد انہوں نے ٹیلی گرام کو رکھا ہوا ہے, اور ٹیلی گرام اس وقت سیفسٹ ہے ان کے مطابق. ظاہر سی بات ہے, فیڈ بیک, ریئل ٹائم فیڈ بیک میں نے لیا ہے. جہاں تک آپ اویلیبل جو پاکستان میں پلیٹ فارمز ہیں اس میں ٹویٹر ہے کہ ٹویٹر کمپیریٹیولی چیزوں کو جانے دیتا ہے, لیکن ٹویٹر ہماری جگہ جو ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے وی پی این کے بغیر اور ساری چیزیں. تو یہ بہرحال سمجھیں اس سوال کا شاید جواب میں کسی حد تک دے پاؤں کہ جو انٹرنیشنلی اس کو اس پلیٹ فارم پہ ٹیلی گرام کے اوپر, اور دوسرا جو ہے یہاں پہ ٹویٹر. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. فارمیٹ کے تحت تو آپ لوگوں کے سوالوں کی طرف آنا ہے اور انشاءاللہ بھی آئیں گے, لیکن ڈسکشن سے بہت سارے سوالات جنم لیے ہیں. سولوشن کا بہت سے لوگوں نے ذکر کیا ہے فرسٹ اس کے اندر کہ اس کا سولوشن کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس سے آئسولیٹ نہیں ہو جائیں گے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم خود کریٹ کرنے سے؟ کیسر بھائی, کیونکہ یہاں پہ اگر میں مثال سے بات واضح کر پاؤں, یہاں پہ بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے لوکلی پاکستان کے اندر, ان کو جب شکوہ ہوتا تھا کہ ہمیں ٹی وی کے اوپر کوریج کم ملتی ہے تو ان کے بہت سے لوگوں کو مشورہ دیتے کہ آپ اپنا اخبار نکال لیں, اپنا ٹی وی چینل بنا لیں, لیکن اس کے تحت جو اس کی آڈینس ہے وہ مزید سکویز اور مزید محدود ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں, تو کیا یہ والا تجربہ دہرانے سے کیا ہم اس کا شکار نہیں ہو جائیں؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ کیسر بھی اگر آپ سے شروع کریں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس سے محدود ہو جائیں گے. دیکھیں, ہم محدود ہیں تو ان حدوں کو توڑنے کے لیے سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں, اس سے یہ ہوگا کہ وہ پلیٹ فارم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گے, بلکہ جتنے بھی اہل مزاحمت دنیا میں ہیں
وہ سب کے لیے ہوں. تو اس وقت ویسٹ میں, ایسٹ میں, افریقہ میں, جہاں پہ بھی لوگ جن کا کانٹینٹ دبایا جاتا ہے, اگر ہم ایسے الٹرنیٹیوز ان کو ہم دینے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہوگی, بڑی اچھی بات ہوگی. اینڈ آئی تھنک وہ ایک بہتر سلوشن ہے, کیونکہ لوگوں کو کانٹینٹ چاہیے. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اپنے پلیٹ فارمز اگر ہوں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی دقت آ سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اچھے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میٹا بائی ڈیزائن اینڈ بائی ڈیفالٹ ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو میٹا والے کریں وہ اسے خوش ہوں, صحیح, یا یوٹیوب والے ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پلیٹ فارمز بنانے سے ہم ان کو بھی ایک کیس ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں کہ اب چونکہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کمپٹیشن میں آپ اتنی آڈینس جو لوز کر رہے ہیں اس کو ری گین کرنے کے لیے کم سے کم آپ کچھ نہ کچھ نرمی ایسی دکھائیں کہ ہم بھی ریلیونٹ رہ سکیں. جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, اور لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی الٹرنیٹیوز نہیں ہیں. If you take certain amount of audience away from them, then they will have to make certain changes. میری کوئی دوبارہ نہیں ہے. صحیح ہے. امان بھائی, تو اس کے اوپر جو سولوشن پرپوز کیا گیا اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بارے میں بھی آپ کی رائے جاننا چاہ رہے تھے کہ ایلون مسک کے بعد, بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل چیزوں کے اندر, اس میں کتنی تبدیلی آئے گی؟ اور دیکھیں جب یو ایس ایڈ کے بھی بہت ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے امریکہ کے اندر, تو یو ایس ایڈ کی 2014-15 کی پالیسی سامنے آئی ہے جہاں انہوں نے فیس بک کو $40 بلین کا نقصان کروایا تھا. جس طرح فیض اللہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں آپ کا بزنس بھی نہیں چاہیے, اور ضیاء بھائی بھی کہہ رہے تھے, یہ ایکچولی ایک ڈیفیسٹ کریٹ کیا گیا تھا خود انٹرنل میکانزمس کے ذریعے. یعنی یو ایس ایڈ جیسے ادارے پریشر کرتے تھے فیس بک کو, میٹا کو اینڈ سو آن کہ وہ سرٹن پالیسیز کو مینٹین کریں ایون اگر ان کو بزنس لوز ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ اب جب سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے تو فیس بک دوڑے آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹویٹر فائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھی ٹیکسس میں شفٹ کر لیا ہے جہاں پہ ٹویٹر کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو ہوا وہیں چلتی ہے, مطلب رخ وہیں بنتا ہے جہاں ہوا چلتی ہے بیسکلی. کیسر بھائی کی بات ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی پریشر کے لیے لیوریجنگ پاور نہیں ہے. اب چائنا کے پاس ہے, چائنا نے وی چیٹ بنایا, چائنا نے گو بنایا, چائنا کے پاس مختلف, مطلب آپ نام لیتے جائیں پلیٹ فارمز ہیں. چائنا کے پاس ایک کیپٹیو بلین لوگوں کی آڈینس ہے. بھائی ہمارے پاس بھی تو ٹھیک ٹھاک آڈینس ہے, ہم 2 بلین ہیں مسلمان. ہمارے پاس ہندی اردو اسپیکنگ پلس جو کیسر بھائی نے بات کی ہے, پہلے ایک پرنسپلڈ اتفاق ہونا پڑے گا. رمبل کا ایک پرنسپلڈ اتفاق ہے کہ ایز لانگ ایز آپ کا کانٹینٹ پورنوگرافک نہیں ہے یا آپ کا کانٹینٹ کسی کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں کرتا, یعنی کہ آپ کسی کو جرم کرنے پر آمادہ نہیں کر رہے, آپ جو مرضی لگا دیں. تو ہم نے اگر ایک کیپچرنگ مارکیٹ کو پکڑنا ہے, ہمیں خود تو اتفاق کرنا پڑے گا اس پرنسپل پہ. ہم تو خود نہیں تیار. جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ایکس اور ٹیلی گرام وغیرہ بنسبت بہتر ہیں. ٹیلی گرام پاکستان کے اندر سلو چلتا ہے, بغیر میل فنکشن کرتا ہے. ٹویٹر جو ہے وہ تو چلتا ہی نہیں آل ٹوگیدر. تو جو آلٹرنیٹیو, اور ٹیلی گرام کے سی ای او کو بھی تو اریسٹ کر لیا فرانس نے, اس کو ڈیٹین کیا ہوا لیگلی. تو جو ٹیکنالوجیز دیٹ ایگزسٹ جو لیوریجنگ کے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں, جس طرح رمبل ہیں, وہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم نے ان کو سیف ہیونز نہیں پرووائڈ کی. ہماری فورن پالیسی اتنی کمزور ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے, اتنی ہائپر ریجنل ہے کہ ہم خواب بھی نہیں دیکھتے یورپ یا کوئی اور مارکیٹ کا. اگر ہم جس طرح کیسر بھائی نے کہا کہ جو مزاحمتی تحریکیں ہیں, جن لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے مین اسٹریم پلیٹ فارمز کے ساتھ, ان کو ایک پرنسپل پلیٹ فارم دے دیں کہ بھائی یہاں پور نہیں لگے گی, یہاں پہ بلیسفیمی نہیں ہوگی, باقی جو مرضی کرنا ہے کر لو. ہم خود نہیں تیار اس چیز کے لیے, پھر ہمیں اپنی عوام کو بھی یہ دینا پڑے گا. کیا ہم اپنی عوام کو ایسے بولنے دیں گے؟ ضیاء بھائی جو پریکٹیکلٹی ہے سولوشن کی, اس کے اوپر بھی ضرور آپ کمنٹ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو فیلڈ کے اندر بہت سے ایشوز کے ایکٹیو بھی دیکھا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی جو ہمارے پاس دستیاب سرکاری ذرائع یا ادارے ہیں ان سے انگیج کرنا بہت ضروری ہے. میٹا کی ایڈمنسٹریشن سے یا حکومتی لیول کے اوپر, آپ کو ہم نے اس سے پہلے ٹرانسجنڈر ایشو کے اوپر, سود کے ایشو پر عدالتوں میں دیکھا, مختلف فورمز میں دیکھا. تو یہ جو سولوشن جو پرپوز کیا جا رہا ہے, یہ ابھی تو نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو ابویسلی کچھ نہ کچھ عرصہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کا بھائی کے بہاف پہ جواب دے سکتا ہوں. ان کے بھی جو پیج بین ہوئے ہیں یہ بھی یو ایس ایڈ کے ذریعے ہوئے تھے. یو ایس ایڈ نے یہاں پہ ایک ادارہ بنایا تھا, سٹیزن کیا فاؤنڈیشن ہے, سٹیزنز رائٹس فاؤنڈیشن, ڈیجیٹل فاؤنڈیشن. ان کی ایک ہیڈ لگائی تھی نگت داد صاحبہ, ان کو ہر ٹیڈ ٹاک اور ہر پبلک فورم پہ لے کے آئے تھے. انہوں نے پرسنلی ٹارگیٹ کیا تھا ان کو. یہ ادارہ سنگاپور میں بیٹھا جو میٹا کا پلیٹ فارم ہے, جہاں سے پورے ایشیا کا میٹا دیکھا جاتا ہے, وہاں ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستانی کریٹرز کی یہ آواز ہے, اور وہ ایک کمپنی ہے, اس میں صرف خواتین وکیل ہیں, وہ سارا وہ ڈی آئی ٹائپ ایجنڈا ہے ان کا خواتین کا, وہ ایل جی بی ٹی اور ان مسائل کے اندر. یعنی آپ کے فیس بک کے پلیٹ فارم کے لیے جو بھی بچوں کی باتیں ہو رہی تھیں بیسکلی, یعنی جو اوپینین میکنگ ہو رہی تھی وہ اس ادارے کی منشا کے ساتھ ہو رہی تھی. جو فیکٹ چیک نیچے آتا ہے,
فیکٹ چیک فیس بک پہ نیچے آتا ہے, وہ یہ ادارہ دیتا ہے, وہ اسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے, ان کا دفتر اسلام آباد کے اندر ہے. مطلب اب آپ مجھے کہیں ہماری اسٹیٹ کو نہیں پتا کہ وہ بات کر رہے ہیں فیس بک پہ ہمارے بہاف پہ, تو میرے خیال میں یہ فینٹیسی ہوگی. جی بھائی, پہلے بائی دا وے یو ایس ایڈ کے بین ہونے سے پہلے نگہداشت کا نام کوئی نہیں لیتا تھا, اب ہم لے سکتے ہیں, اب بین نہیں ہوں گے. نہیں, یہ تو واقعی میں اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے بھی کوئی ایسا نیکی کا کام کروا دیتا ہے. اور یہ جو ایڈ وغیرہ بند ہوئی ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کم از کم ایک محاذ تو چلے ہینڈل ہو گیا ہے. لیکن آئی تھنک ہمارا نا ایک ڈائلاگ اور ڈسکشن کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت, خاص طور پہ ہم لوگ جتنے بھی ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ ہیں, ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر اگری کرنا پڑے گا. خاص طور پہ اگر ہم لوگ واقعی میں سیریس ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دیکھیں ہم لوگ ایک چیز بار بار دیکھتے آ رہے ہیں, اور جس طرح بھی وہ ٹرمپ نے بھی کہا نا کہ کیوں بھائی آپ کو کیسے خیال آیا کہ بھائی میں ویل ٹیک اوور غزہ, اس نے کہا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں وی شوڈ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ آلسو. یعنی بہت عرصے سے ہم لوگ اپنے اپنے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کیمپس میں اپنے ایشوز کو لے کے بیٹھے ہیں, بٹ دیر آر سرٹن تھنگس جو ہم سب کے اندر کامن ہیں. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں لابنگ ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, جتنا زیادہ ہم لوگ اس میں ایکٹیویزم ہم لوگ کر سکیں. اور آئی تھنک ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ سوشلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو اب یہ بھی چاہیے کہ تھوڑا ذرا فزیکل ایکٹیویزم کی طرف بھی جانا چاہیے, جہاں پہ باقاعدہ جو ایسے لوگ ہیں, جس طرح بھی ہم یو ایس ایڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ سارے بھائی ہم لوگ اکثر پوڈ کاسٹ پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں, وی ایون نو دا پیپل جو بیہائنڈ دا سینس جا کے اپنے ایجنڈاز کو پش کراتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, چاہے بیوروکریسی میں ہو, چاہے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو. تو ایک بڑی زبردست لابنگ کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اب کرنا چاہیے تھوڑا سا. اب ذرا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی ذرا انٹیلیجنس کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے پہلے تو ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, کچھ چیزوں پہ اگری کر لیں. اٹس ناٹ کمپلسری کہ ہم سب چیزوں پہ اگری کریں, کچھ چیزوں پہ اگری کر لیں جو ہم سب کے مشترکہ چیزیں, اور اس کے بعد ہم لوگ باقاعدہ طور پر ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لابنگ کریں. دیٹ وڈ بی آئی تھنک فرام مائی پرسپیکٹیو ایک پہلا قدم ہوگا. اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر بھول جائیں گے. اوپر کا معاملہ پھر وہی ہے کہ سب چیز ہمارے ناک کے نیچے ہو رہی ہوتی ہے. بہت سارے ادارے بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, این جی اوز نے یہاں پہ ایک جو نا فری فار آل چل رہا تھا. آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک کنٹرول بیک. اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ یو ول بی سرپرائز کہ کتنا زیادہ پبلک سینٹیمنٹ آپ کو اپنے فیور میں ملے گا. یہاں پہ بالعموم عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی, چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو یا کوئی بھی ہم جو کیمپین کرتے ہیں اگینسٹ سود یا بے حیائی, وہ عوام ساری انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. صرف ریچ آؤٹ کرنے کی بات ہے. اگر یہیں پہ آپ ساتھ ایک اور چیز پہ کامنٹ دے پائیں یا اپنا اوپینین دے پائیں. جیسے میں نے شروع میں انٹرو میں بولا کہ بہت سے کریٹرز جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ بولنے سے, ہمیں جوائن کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا. تو کیا ان کا جو عذر ہے وہ قابل قبول ہے؟ اور اسپیشلی بہت سے جو کانٹینٹ ہوتے ہیں ان میں کامنٹ سیکشن میں بہت سی عوام اور کنزیومرز ہیں وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بول رہے, آپ بولیں. تو کیا کنزیومرز کا کریٹر سے یہ والا مطالبہ جسٹیفائڈ ہے یا ان کو کس حد تک اسپیس دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا مولوی آدمی ہوں, میں تو اس میں کہتا ہوں کہ آپ کو ڈرنا کسی سے بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈریں, لوگوں سے نہ ڈریں, نہ ہی اس سے ڈریں کہ آپ کا چینل بلاک ہو جائے گا, بین ہو جائے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں یعنی ان ٹاپک سے اور ان چیزوں سے کنارہ کشی کر کے کوئی امت کو فیور کر رہے ہیں تو آئی ایم سوری دیٹس ناٹ ہیپننگ. ٹھیک ہے. فیض بھائی, آپ نے جو شروع میں سولوشن آپ نے پرپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ دستیاب باؤنڈریز جو ہیں اس کے اندر آپ جتنا کھیل سکیں وہ کھیلیں. آپ کے جو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے 3 لوگ ہیں, انہوں نے تھوڑا ڈفرینٹ ایک نیا آئیڈیا پیش کیا ہے کہ اپنے جو مسلم ورلڈ ہے ان کو اپنی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ کریٹ کرنے چاہیے. آپ کے خیال میں یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ اچھا, یہ پریکٹیکل اس طرح سے ہو سکتا ہے. دیکھیے جو پہلی جو خلیج کی جنگ ہوئی تھی, جو یہاں بزرگ لوگ ہیں ان کو یاد ہوگی 90s میں, تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ CNN مسلسل کویت یا عراق میں ایک دکھا رہا تھا سمندر کنارے ایک بطخ مر گئی تھی, اور وہ بطخ جو تھی اگلے کئی گھنٹوں اور کئی روز تک چلتی رہی کہ صدام حسین نے دیکھو بطخ مار دی. اچھا, وہ اس پہ بات نہیں کر رہے تھے کہ یار ہم نے عراق میں اتنے سارے لوگ مار دیے, ہم نے پابندی لگائی, 10 لاکھ بچے جو ہے وہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. پھر اس کے بعد یہ نیریٹو صرف یہیں تک نہیں تھا, یہ جو آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں اس میں بھی پوری جو صہیونی ہیں ہمیں بڑے مظلوم دکھائی دیتے تھے نا, وہ تو شکر ہے ان لوگوں کا پردہ اس سے 1 سال بھر میں پوری طرح چاک ہوا. لیکن اس کے بعد 90s میں ایک تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی الجزیرہ کی شکل میں آتی ہے. الجزیرہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کرتا ہے, اور وہ مسلم علاقوں کے جا کر مسائل, چاہے وہ بوسنیا سے لے کر افغانستان تک اور غزہ سے لے کر دمشق تک, ہر جگہ جتنی وہ بات کر سکتا تھا دستاویزی فلمیں, اس نے وہ کام کرنا شروع کیا. اچھا, آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے 95 یا 96 میں الجزیرہ بنا تھا, اور اس وقت وہ کئی زبانوں میں موجود ہے, انگریزی, عربی اور دیگر. اس کی جو دستاویزی فلمیں, اس نے ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے.
اچھا اس کے ساتھ جو اس کے سوشل میڈیا یہی پلیٹ فارمز ہیں اور اس کی چیزیں زیادہ تر بین نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو کی تو پہنچ جاتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو ایک الجزیرہ آیا اس نے CNN, فاکس اور BBC اور اس طرح کے جتنے پلیٹ فارمز تھے اس کو اس نے نہ صرف ٹکر دی بلکہ ان معاملات میں بالکل پچھلی صفوں پہ دھکیل دیا. یعنی لوگ ان چیزوں کے لیے صرف حالیہ دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں غزہ میں قیدیوں کی رہائی ہوتی ہے جو صہیونی ہیں, تو جب وہ رہائی ہوتی ہے تو ویسے تو الجزیرہ پہ اسرائیل میں پابندی ہے, لیکن وہ رہائی دکھانے کے لیے نیتن یاہو اس بات کے لیے مجبور ہے کہ وہ تل ابیب میں بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر اس رہائی کے مناظر کو الجزیرہ کے ذریعے دکھائے. یعنی جب آپ ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اتنی اپنی جگہ بناتا ہے کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ پابندی لگاتے ہیں وہ بھی اس کو دکھانے پہ مجبور ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کیا یہ کام انفرادی سطح پر کرنے کا ہے کسی تنظیم یا جماعتوں کے, تو وہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے, لیکن یہ ان کے بس کا کام ہے نہیں بیسکلی. یعنی جو طاقتور مسلم ممالک ہیں اگر وہ اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ اپنی جگہ بناتا چلا جائے گا. اور اگر ایک الجزیرہ 20, 25, 30 سال میں یہاں تک کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ اگر اپنے پلیٹ فارم ابھی سے بنائیں گے تو اگلے 25, 30 سال میں آپ کا بھی ایک بیانیہ موجود ہوگا. تو ابھی تو جو میسر جو میں کہہ رہا ہوں اسپیس تھی اس میں آپ نے کم از کم اتنا تو کر دیا نا, لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ غزہ سے لے کر اسلام آباد تک یہ ایک ہی جنگ ہے. یعنی آپ نے اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے. آپ کا بچہ پاکستان میں چھوٹے بچے اس بات کی طرف جب وہ مارکیٹس میں جاتے ہیں, یعنی ہمارے لیے تو کوئی چیز چھوڑنا شاید کوئی مشکل نہیں, لیکن آپ اس 9 سال بچے کو کیا بولیں گے جو کہ کوک نہیں پیتا, پیپسی چھوڑ دی اس نے, KFC چھوڑ دیا, وہ میکڈونلڈ نہیں جاتا. تو یہ نیریٹو اسی سے بلڈ ہوا ہے. تو یہ اس کا یعنی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پہ کام کیا کہ وہ جو فلسطین تھا وہ اگلی نسل میں منتقل ہو گیا. یعنی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے نا. تو اس کے نتیجے میں وہ جو اگلی نسل میں ایک چیز آ گئی ہے غزہ سے لے کے اسلام آباد تک اور دمشق سے لے کے استنبول تک, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ کوئی کم کامیابی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یار بہت کچھ چلا گیا. میرا خیال ہے اگر بہت کچھ چلا گیا ہے تو اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہم پوری جو مسلمان ممالک ہیں ان کے لوگوں میں واپس بھی آئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسد بھائی آپ کی اجازت سے کویسچن کی طرف چلیں آگے. میرا خیال ہے آڈینس تھوڑا سا وقت کی کمی ہے. آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو کریٹرز آپ کے سامنے جو مہمان ہیں معزز وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ کھڑا کر دیں, مائک انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ سینٹر میں جی اگر مائک پہنچا دیں, اپنا نام بتائیے گا اور جس سے سوال ہے ان کو مینشن کر دیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. میرا سوال کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. بات ابھی بہت ہی لیٹسٹ جو اس وقت سچویشن ہے اور جو سوشل میڈیا کے حالات ہیں اور اس کے اوپر جو ساری مسلمانوں کے اوپر جو بھی پابندیاں لگتی ہیں اس پہ ہو رہی ہے. مگر میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس وقت لندن میں موجود تھا اور یہ BBC نے اس واقعے کے کوئی 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے بعد ایک ویڈیو چلائی کہ فلسطین میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور بڑا اس پہ خوش دکھا رہے ہیں, اور اس سے انہوں نے یہ نیریٹو کریٹ کیا کہ یہ مسلمان خوش ہو گئے ہیں. 3 دن بعد ایک بہت ہی چھوٹے سے مسلم گروپ نے UK میں جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھے انہوں نے کسی چھوٹے سے فورم پہ بیٹھ کے اس کو بڑا کنڈیم کیا, اور پھر یہ ثابت ہوا کہ وہ 1993 کی ویڈیو BBC نے چلائی اور یہ دکھایا کہ بھئی مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت کی نیریٹو پہ. تو اس وقت جب جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف, تو ہمیں کون سی زنجیریں اور کون سی ایسی خبریں روک رہی ہیں کہ ہم ان کے خلاف دکھانے میں کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں کا سہارا نہیں لیتے؟ USAID بس اب وہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اب یہ بھی دکھایا کریں گے بھائی. اور باقی جب 9/11 ہوا تھا تو میرے خیال میں سارے جہان میں سب خوشیاں منا رہے تھے. وہ کیا ہے وہ شیطان کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں شیطان نہیں, آپ کی بات درست ہے. ہمیں ڈی ہیومنائز کرنے کے لیے یہ ایک کلونیل پروجیکٹس کا پارٹ رہا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں اورینٹلزم کی جو ان کی ایک اکیڈیمک انکوائری تھی اورینٹ کی یعنی جنگلی لوگوں کی, چین کے, عرب کے, افریقہ کے, ساؤتھ ایشیا کے, ہمیں وہ ڈاکیومنٹ کرتے تھے ایز نان یورپین. تو ان کی تعلیمات کے اندر ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے مردوں کے جسم کو ڈی ہیومنائز کرنا, ان کو غیر انسانی جیسے درندوں یا جانوروں کی مانند دکھانا, اور ہماری خواتین کو فیٹیشائز کرنا یعنی سیکشولائز کرنا. آپ آج تک دیکھتے ہیں کہ فلموں کے اندر
وہ عورت آتی ہے تو وہ حجاب اتار دیتی ہے, پھر وہ گورا لڑکا اس سے شادی کر لیتا ہے, پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور مرد جو ہوتا ہے ہمارا, اس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. میرا یہ کہنا تھوڑا مطلب بٹ اسٹیریوٹائپ کو وہ فل کرتے ہیں, اور وہ بڑا وحشیانہ بہیمانہ قسم کا انسان ہوتا ہے. وہ خوشی مناتا ہے لوگوں کے درد میں اور دکھ میں, اور وہ مطلب یہ ایسی وہ غیر انسانی سا ہوتا ہے. تو یہ آبویس ایک پلوائے ہے, ہالی ووڈ کے اندر بھی ہے, میڈیا کے اندر بھی ہے, مین اسٹریم. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یو ایس ایڈ جیسے اداروں نے اور اس طرح کی مختلف فنڈنگ آرگنائزیشنز نے, پلس ہماری اوور آل جو انگلسائزیشن ہوئی ہے یا ویسٹرنائزیشن ہوئی ہے, ہم نے نیریٹیوز کو خود انٹرنلائز کر لیا. آپ یہاں پاکستان میں ہمارے لبرل بھائی بہنوں کو ویڈیو آج دکھائیں, وہ کہیں گے دیکھا یہ ہے ہی درندے. یعنی آج تک یہاں پہ اسی ملک میں نیریٹیو چلانے کی کوشش کی گئی کہ حماس کی لیڈرشپ بلینئرز ہیں, وہ بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں. اسی ملک میں یہ ویڈیوز آئی تھی نا, اسی ملک کے جرنلسٹ نے یہ ویڈیوز بنائی, اسی ملک کے جرنلسٹ نے ٹی وی پہ یہ باتیں کی. ہم نے انٹرنلائز کر لیا ہوا ہے. ہم اپنی چمڑی کے لوگوں کو خود درندہ مانتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمتر مانتے ہیں, ہم مسلمانوں کو وحشیانہ بہیمانہ مانتے ہیں. ہمارے علماء کے منہ سے یہ باتیں آپ کو سننے کو مل جائیں گی, ممبروں سے یہ باتیں چلی ہیں. پچھلے یہ 2 سالوں کے اندر غزہ اور طوفان الاقصی کے معاملے نے ایک فرقان کے طور پہ بیہیو کیا ہے پاکستان کے اندر, کہ کون کالونائز لوگ ہیں, یعنی مینٹلی طور پہ کن کے اوپر استعماری قوت کا غلبہ ہے, اور مینٹلی طور پہ کون آزاد ہیں. یہ اتنے انڈیویجول لیول تک ہے. تو اب یہ یو ایس ایڈ کرمبل کرے گی, اس کے باوجود جو یہ انفراسٹرکچر چھوڑ کے گئی ہے ہماری میڈیا کے اندر, ہمارا جو نیو میڈیا ٹی وی کا, یہ یو ایس ایڈ کے فنڈنگ کے تحت کریٹ ہوا تھا مشرف کے دور میں. یہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں. اس انرشیا کو, اب اس کا انرشیا ابھی بھی چل رہا ہے. یعنی اس نے اتنا سیلف کیپٹل جنریٹ کر لیا, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ اٹینشن کا کیپٹل ہو عوام کا, کہ اب یہ کچھ دیر رینگتا جائے گا. یعنی اس میں گیس اتنی ہے, لیکن 1 سال 2 سال 3 سال بعد جا کے ٹھپ ہی ہونا ہے اس نے کہیں جا کے. اور آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز جتنے ایگزسٹ کریں گے, آپ یقین کریں, آپ موبائل کا کیمرہ موڑ کے یوٹیوب پہ بنانا شروع کر دیں ویڈیوز, آپ بہتر بنا لیں گے ہمارے جرنلسٹ سے, آپ بہتر کوریج کر لیں گے فلسطین کے اوپر یا ویسٹرن ان ڈی ہیومنائزنگ نیریٹیوز کے اوپر. تو یو ایس ایڈ ڈرائی اپ ہو گیا. دعا کریں گے انشاءاللہ کہ یہ اس کا افیکٹ امیڈیٹ آ جائے ہمارے اوپر. پھر یہ دیکھنا کہ ہمارے جو بھائی بہن اتنے نیریٹیو چلاتے تھے یہاں پہ, وہ کہاں جاتے ہیں. صحیح ہے. فیض بھائی, آپ کا اور امان بھائی کا صرف ہیئر اسٹائل میچ نہیں کرتا, بہت سی اوپینینز بھی میچ کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور کوئی سوال جی, یہ فرنٹ پہ مائک. Thank you, brothers. I'm very happy actually when I'm listening to your effort to analyze the situation in Palestine and the Gaza Strip in particular. For analyzing the news stories, I think you need information. What is the source, the main source of Palestinian news? One of our brothers mentioned that Al Jazeera. I mean, if there is Palestinian platforms that you are depending for, do you think the Palestinian English platforms are enough to get the needed information to analyze the situation in Palestine? This is my question first. The second question, I do remember once the Instagram office in Istanbul deleted the page of the Turkish presidency because the Turkish president Recep Tayyip Erdogan made the condolences a Palestinian leader killed by Israel, but as an Ummah leader, Instagram directly deleted this message, and at that time eventually the Turkish government stopped the Instagram office in Istanbul, and the Instagram website was not working for 3 or 4 days. Then Instagram retracted and promised the Turkish government not to delete any post regarding the Palestinian cause by the Turkish government. I'm wondering if the Pakistani government or had a similar position in this regard or not. Thank you so much, brother. Thank you for asking the question. So many of us are following you too on the social media. Thank you. Kaisar bhai, if you can answer the question, please. Thank you, Akhi, for the question. First part of the question, whether we need a news outlet in Palestine. I think not just news outlets, certainly there are few fundamentally important entities have to be in Palestine. For example, its own bank has to be there. Its own media outlet has to be there. If we have those sources directly based there, then we can have the narrative building based on that through different translation means, interpretations, and so forth. But we don't have it. So what we have as the alternative is, for example, Al Arabiya news outlet or Al Jazeera, for example. So yes, we do use them, but how credible those news are always, or how much of media
restrictions they have to face and what amount of the news in terms of volume gets to the air, it's a different question itself. So yes, we do the translations, yes, we do the interpretations and the analysis and everything else, but I think much better option would be to have actual organic, original, indigenous outlet inside Palestine. And then from there we can elaborate on that. Having, for example, TRT in Turkey, they have the English version, they have the obviously the Turkish version, but now we are asking them to launch an Urdu version as well, because a huge audience in Pakistan and India that can benefit from that. So yes, we do need those, absolutely we do. Same goes for any other platform, to be honest, any other. I mean, if we have Instagram or any other type of social media, if we can have specialist pages, so for example, any official, for example, Al Jazeera, and if we can also have Al Jazeera Urdu, or if we can have Al Arabiya and then, or the Middle East Observer, for example, and their dedicated Urdu pages, it would be immensely helpful. But beyond that, I would highly recommend that if it is at all possible, to have an indigenous news outlet that can give the ground reports directly from Palestine. Nothing would be better than that, or even close, anything that would close come to it. Yeah, thank you. Aman, if you can add something. Add to that. We totally depend on Al Jazeera, by the way. Pakistan does not have any decent reporting out of Palestine. Our mainstream media did not cover Palestine. It covered it in as much as reporting numbers and showing footage. There was no human stories, there was no on-ground reporting. We're totally dependent on Al Jazeera, Middle East Eye, Al Arabiya TV, different Arab news sources. Native Urdu news did not cover it very well. It was just numbers and visuals. As far as closing down media offices are concerned, Instagram, Facebook, none of these companies operate officially in Pakistan. There are no offices for Google, for Meta in Pakistan. They hire NGOs or subsidiary companies that are local, like some digital rights foundations or some legal foundation, to operate on their behalf, but they have no official capacity here. The Pakistani government has been very ineffective in negotiating with them or pressuring them, like you mentioned. We depend on, for example, for Meta, we depend on the Singapore office, which manages the whole Asia region. I think Google has its own office in India, but I think for Meta, they also depend on the Singapore office. So we send representatives in an official and unofficial capacity, but we do not dare pressure them about anything. As far as X was concerned, X was becoming a problem for our state, so we banned X. X is banned in Pakistan. We all use it, so does our government, but via VPN. As far as reporting out of Palestine is concerned, Pakistani mainstream media did not cover Palestine with any serious coverage. Okay, thank you. It should be a turning point in this regard. At least one reporter, or the reporter from inside, report the daily news about Gaza. That would be ideal. Extremely important. That would be ideal if we could translate that into Urdu every single day. I think, as far as I understood, we have dozens of Palestinian doctors and engineers speaking Urdu. They are still based in Gaza, and they will lovely like it to report news from inside. It would be a great honor to have. If we could have correspondents within Gaza. So right now, some of the, so for example, even us, after the initial attack, after the Tufan started, we were dependent on PLO leftovers. So you had different WhatsApp groups and Telegram groups for journalists in the West Bank, and the interviewing started with them. It took a while for us to be able to access people in Gaza, and that too you only get through institutions like Jamaat Islami, because they have an international relationship with. You wouldn't get, as a journalist or as a reporter or a podcaster or whatever, it wouldn't be easy to get direct access into Gaza. This is important then, by this conference, to link between the Pakistani reporters and the English-speaking Palestinian reporters, for example. This is one of the prime purpose of this that would be conference. ideal. Very nice. Any other questions, please? I'll see you after the conference. Inshallah. Ye mic, please. Assalamu alaikum. My name is Asif, and my question is that we all know that Tufan al-Aqsa happened because on 6th of October, Saudi Arabia was going to be friendly with Israel openly. So the normalization process is the reason that Tufan al-Aqsa happened.
and normalization process is basically the Saudi initiative, you know. So my question is that you guys say that, okay, we put a picture, we put a flag, we put this and that, and we get banned. I don't know how you get banned. I mean, we are receiving all kind of information from all over the world, especially in the United States. We have no problem with that. That's number one. Secondly, even here, I mean, for last 2 days, I'm just listening the blame on United States and Trump. I'm not listening anything else, you know. There's no mention of Saudi government, there's no mention of Egyptian government, there's no mention of Jordan and all those culprits that, you know, the reason behind the whole Palestine issue. What's the reason? I mean, are you guys are also banned? I mean, you cannot talk about this other half-truth. I mean, the half-truth is, yes, United States is responsible. But other half, that our own kingdoms, those are sitting there, they are also big time responsible. MBS gave $60 billion in 2017 and now it has given $600 billion. So are you guys are banned for talking about and criticizing them? Aman, if you can answer, please. No, we're not banned to talk about or criticize them, but I think that Saudi foreign policy with regards to Palestine has been dictated by the US. So I think it would be ideal to talk about the principal culprit, which is the United States, the deep state of America, which has been since since Truman, it has been patronizing the Zionist state. There's no logical. So, for example, the US aid provided to Jordan and Egypt. Why was it provided to them? To act as security states for the Zionist states. So when dealing with a sickness, you try to go to the principal cause, and the principal cause is the American hegemony in the Middle East, whether that be, and that was all post the Suez Canal crisis. So after the Suez Canal crisis, the US has been the principal. If we go into the historic reference, we would criticize the British Empire, because under the British mandate, the Israeli state was made. But if we talk about the here and now, the US is the principal culprit when it comes to Zionist aggression in the Middle East. As far as Saudi policy is concerned, we've been criticizing Saudi, all of these panelists have been criticizing Saudi, Jordan, Egypt. In any of the instances of protests you'll find in Pakistan, there will be criticism about Saudi as well. But I suspect that a principal criticism of the primary source of the problem is more needed, which is the United States of America. I mean, Donald Trump is the only sitting president who said that he will ethnically cleanse a whole locale known as Gaza. Nobody else has made even Israel has not made as ridiculous a statement as Donald Trump. So Thank principal you, criticism of America is necessary if you want to get over this problem. Yeah, exactly. Thank you, Amanbi. I hope the question is answered. If Kaisar will want to add something. Just one thing, sir. I think it's really easy and it's mentally very much affordable to apportion blames on why they are not doing this, they are not doing that. Why not start at home? What have we done as a state, as the Islamic Republic of Pakistan? My question will always start from people who lead me, people who take my tax, people who ask for my vote. My social contract with this state is based on the fact that I am going to have a pure, halal, Islamic experience. Founder of the country has been very clear that Israel is a bastard child of the West, and we will go to any length to help our Palestinian brothers and sisters, including resorting to violence. This is what Jinnah had said on record. So my question will start probably not from Riyadh, but from Islamabad. And then I will go to the rest of the world, Islamic world. But we also know, as Aman said, that the chief culprit up there is that one country, is the United States, is Trump and his predecessor and all the others who went before him, because they have that tune that everybody else is dancing upon. So we would rather criticize that, and then we bring it back here, and then the rest of the Islamic countries and ask. So yes, by all means, have that criticism, sir. But let us start with. Thank you, Kaisar bhai. As we are getting close to Namaz-e-Maghrib, I think we are getting last 2 questions, please. Last 3 questions कह रहे हैं, ये front में दीजिएगा. मियाँ तारिक मेमो जी, यानी पहले जो सवालात हुए उनकी रोशनी में मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा, बजाय इसके कि मैं यूएस पे बात करूँ, मैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पे बात करूँ. यानी ये जब से ये यानी रीसेंट डेवलपमेंट्स गज़ा में शुरू हुई और वहाँ से मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग शुरू हुई और हमारे पास फुटेजेज आना शुरू हुई, तो हम सेंसिटाइज हुए. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और लास्ट फॉरेन मिनिस्टर कहता है इट्स
crusades which are going on. ہماری یوتھ, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ پیلسٹائن ایشو کیا ہے, مسلمانوں کے کیا معاملات ہیں. آج تو ہمارے سر پر پڑی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ہم ان ون وے آر دا ادر بات کر رہے ہیں. لیکن ان انفلوئنسر سے میرا سوال ہے کہ جو سینسٹائزیشن جو ہمارے بچوں میں, ملینز آف اسٹوڈنٹس ہیونٹ اینی نالج ریگارڈنگ دا پیلسٹائن کانفلکٹ, وٹ اٹ از, وائی اٹ از کریٹڈ. ہم کیوں کنٹینیوسلی اس طرح کی کانفرنسز, اس طرح کی سینسٹائزیشن نہیں کرتے کہ بینگ مسلم وی شوڈ نو اباؤٹ دا پرائمری ریزنز وائی وی آر یعنی ان کانسٹنٹ سچویشن آف وار ود دا ویسٹ. وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ایک جو لائن ڈرا کی ہے وہ میرے مسلمان بچے کے ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ بس میرا یہ سوال. جی جزاک اللہ خیر, بڑا اچھا سوال ہے. اچھا دیکھیں, یہ ایک کانسٹنٹ ایکسرسائز ہے اور ایک یہ لمبا عرصے کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نا اپنی آئیڈینٹی تو بتا دیں کہ آخر وہ کیا ہیں. آج کل کے اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ انفارمیشن ایج ہے, انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا میڈیا آپ اٹھا لیں, اس پہ ایک اوور فلو آف انفارمیشن ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ابھی اس وقت دیکھا جائے بائی اینڈ لارج نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے بحیثیت پیرنٹس یا بحیثیت استاد ہونے کے, ٹیچر ہونے کے ناطے, کہ ہم ان کے اندر کم از کم ان کی آئیڈینٹی تو کلیئر کر دیں کہ آپ ہیں کون. جب تک ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی قسم کی تبدیلی جو آپ لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے سرے سے. وہی ہوگا کہ ابھی دیکھیں اس طرح بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ یعنی وہ ایک شعر نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ شانو مرن دا شوق بھی سے. امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ظالم ہے, لیکن ہمیں بھی مرنے کا زیادہ شوق تھا کیونکہ ہم بھی بک گئے, انہوں نے خرید لیا, ہم بک گئے. تو یہ معاملہ ہمارے تمام مسلم امت میں چل رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی سے دور ہیں. تو جتنا زیادہ ہم لوگوں کو جوڑیں گے اس بات سے کہ ہم مسلمان سب سے پہلے ہیں, ہم لوگ ایک امت ہیں, ہمیں کہا گیا کہ المؤمنون اخوہ, سارے آپس میں بھائی ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ فلسطین تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کراچی میں کچھ ہو جائے تو شاید ہمیں بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ بھی کراچی میں بھی کچھ ہوا ہے. یہاں سے کچھ KPK میں کچھ ہو جائے ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے KPK میں وہ یہاں تھوڑے ہوا ہے. حتیٰ کہ ابھی ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, پنڈی میں کچھ ہو جائے ہم کہیں گے چلو پنڈی میں ہوئے, اسلام آباد میں تھوڑی ہوا ہے. یعنی تو کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں مسئلہ ہوگا تو پھر میں شور میں جاؤں گا؟ تو اصل چیز یہ کہ جب تک آپ لوگوں کے اندر یہ دین کی محبت نہیں پیدا کریں گے, بھول جائیں گے کسی قسم کا بھی وہ جو اندر سے چیز ہے نا وہ پیدا ہو. تو اگر ہم یہ چیز آج اپنے گھروں سے شروع کریں, اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. میں اور آپ یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, میں نے اپنے بچوں پہ کام کرنا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق بھی دے گا کہ آپ اپنے محلے میں بھی کام کریں گے. آپ کہو گے کہ جی میں نے اپنے گلی محلے میں بھی کوئی کلاس رکھنی ہے کہ جہاں پہ لوگ آئیں پڑھیں. اور پھر کیا ہوگا کہ جب لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی, میں امید کروں گا کہ کل کو جب ہمارے بچے بیوروکریٹس ہوں گے, ہمارے بچے سیاستدان ہوں گے, تو وہ بیوقوفیاں نہیں کریں گے جو ہم سے پہلے کرتے آئے. کم از کم وہ یہ کہیں کہ یار جو بھی کچھ ہو جائے, میں کم از کم اپنے اس کاز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایسا رویہ نہیں رکھ سکتا جو کہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. تھینک یو زیاب بھائی. آئی تھنک نماز کا وقت قریب ہے, لاسٹ 2 کوسچن پلیز کر لیں, بریفلی ٹو دا پوائنٹ, کرسپ کوسچنز. السلام علیکم. My question is this intentional, this ambiguity? Is it really by just ignorance about the real issue? Because even in the last session, this two-state, what is the origin of this two-state formula? And what is the real unadulterated narrative of it? I think last session میں اس کا جواب تھا کہ 2-state solution کے بارے میں کیا پالیسی ہے, کیا ہونی چاہیے, اور بیسکلی ہے کیا, آئیڈیا کہاں سے ہے, اور اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے. اچھا, جو پرنسپل پالیسی فادر آف دا نیشن نے پاکستان کو دی 1940 کے اندر, پاکستان ریزولوشن جو پاس ہوئی, بہت مشہور زمانہ آپ لوگ کو پتہ ہے 23 مارچ کو, اس سے پہلے پیلسٹائن کے حق میں ریزولوشن آئی کہ ان کی آزاد ریاست ہونی چاہیے. اسرائیل اللیجیٹمیٹلی وہاں پر آیا. تو پرنسپل پالیسی فرام ڈے 1, بلکہ ڈے 0 سے بھی پہلے جو پاکستان کی ہے وہ یہی ہے کہ 2 نیشن یا 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہے, بلکہ اسرائیل کوئی اسٹیٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ قبضہ کرتا ہے, وہ آکیوپائرز ہے, آپ سیٹلرز کہتے ہیں ان کو. ریسنٹلی یہ فنومینا بڑا ڈسکشن میں رہا کہ جی 2 اسٹیٹ کے بغیر تو ہوا نہیں, 67 کے اندر ہو گیا, وہ پرانی بات تھی, اب دنیا آگے بڑھ گئی, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو جب ہم اپنے پرنسپل سٹانس سے پیچھے جا کے اپنی پوری پاپولیشن کو کنفیوژن میں ڈالیں گے نا, مطلب ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے ابھی لاسٹ جو تھے, انہوں نے ایز پرائم منسٹر یہ کہا
کہ پاکستان کو 2 اسٹیٹ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جس پر بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن مسئلہ یہ کہ جتنی بھی باتیں یہاں پہ آئیں نا, اس کا حل یہی ہے کہ بھائی جو اسٹیٹ جس کے پاس ہے, جو اتھارٹی جس کے پاس ہے, وہ اپنی بات کو کنفیوژن بھی وہ کریٹ کرنا چاہے تو وہ کر دیتی ہے. اس وقت پاکستان کی جو بالکل کنونشنل پالیسی ہے وہ 2 اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان اس کو تبھی تو آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کو تو ایک خاص حیثیت حاصل ہے پوری امت میں کہ وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے. تو یہ ہماری بالکل پالیسی ہے, کیونکہ جب آپ 2 اسٹیٹ کہتے ہیں تو پھر آپ دونوں اسٹیٹس کو مانیں گے نا. آپ کے تو پاس تو پاسپورٹ کے اندر کچھ اور لکھا ہے. تو پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا جو لابنگ کرنی ہے, یو ایس ایڈ کا جو پورا معاملہ ہے, یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے. صرف ایک میں چیز ایڈ کروں گا فضان, کہ یہ جو بھی پوری بات کی نا کہ آلٹرنیٹ ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, کیونکہ اب یہ سارے مسائل تو آگے سوشل میڈیا پہ فلاں نہیں ہو سکتا. دیکھیں جب اسٹیٹ انوالو ہوئی تو چیٹ جی پی ٹی سے 10 گنا کم قیمت میں ڈیپ سیک بن گیا اور اس نے اڑا کے رکھ دیا. جب اسٹیٹ انوالو ہوئی تو الجزیرہ آیا جس نے CNN کو چیلنج کیا. جب اسٹیٹ انوالو ہوئی تو ارطغرل کی سیریز آ گئی جس نے ہالی ووڈ کی نیٹ فلکس کی جو ہے نا وہ چیلنج کیا. تو جب تک اسٹیٹ نہیں ہوگی نا, بیچ میں سوال بھی آیا تھا کہ ہم لوگ جتنا بھی کر سکتے ہیں, آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں ایک پارٹی کی حیثیت سے, ایک انفلوئنسر کی حیثیت سے, وہ بہت لو پرسنٹیج ہوگا. لیکن اس سے ڈینائی نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں, یہ بالکل کریں. جب تک اسٹیٹ کی پالیسی یا اسٹیٹ کی پرائیورٹی کے اندر یہ نہیں آئے گا, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو. ابھی تک پہلے 15 مہینے کی جنگ کے بعد ابھی تک نیٹ فلکس پہ سیریز آ چکی ہوتی, اگر وہ فلسطین کی جگہ کوئی دوسرے ریلیجن کے لوگ کر رہے ہوتے, آ چکی ہوتی کئی اس کی چیزیں. لیکن ہماری پرائیورٹیز, ہم بجٹس بھی ہمارے پاس, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے. اور شاید اس سے ہمیں نکلنا بھی یہی چاہیے کہ جو اسٹیٹ لیول پہ جو خرابی ہے نا, وہ چاہے عرب ممالک کے اندر ہو, چاہے پاکستان کے اندر ہو, وہ جب تک وہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہماری ایفرٹس, اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا. Nevertheless, اس کا تھوڑا بہت اثر آپ کو نظر آئے گا. Thank you, sir. I think one last question, please. Yeah, comment. Zubair Malik صاحب ہیں یہاں پہ, broadcaster بھی ہیں, please. Fazan, all I want to say is thank you so much for such a refreshing panel. It's been enlightening and just on the spot how to beat the algorithm. You know, our challenge is how to beat the algorithm. We know what the topics are. We know what the stances are. We know what to say. I think there is a battle of how to say, and that needs to be done well. Please, while the iron is hot, get connected with Ali here. Yeah. He's based in Istanbul, and get connected with us. Inshallah, you know, we can all do something together where we'll get to you live correspondence in languages other than Urdu as well, and whatever it takes to take this up a scale it, snowball it, make it viral. So the basic question is, آپ اس پہ کمنٹ چاہ رہے ہیں کہ how to beat the algorithm, سارے بارے میں اس پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں. اگر how to beat the algorithm بس do's and don'ts اس پہ کریں, do's and don'ts تھوڑے اگر آپ بتا پائیں تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. questions I think ہو گئے. کیسر بھائی, keep on doing. الگوریدم بہرحال ڈکٹیٹ کرے گا ہمیں کہ کیا چیز آگے جا سکتی ہے, کیا نہیں جا سکتی ہے. I mean 25% of something is better than 100% of nothing. تو اگر ہمارا 25% بھی 30% بھی اگر جا رہا ہے اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ڈاؤن گیو اپ. مختلف طریقے اس کے جس طرح سے ہو سکتے ہیں, نئے ہیش ٹیگس, نئے طریقوں کے ساتھ کرنا, دیٹ از اے سولوشن. I think consistency and at the end of the day it is an economic platform. They have a certain marketplace. Attention economy does require some sort of give and take, and I think they have capitulated in a lot of regards, surprisingly. I think consistency, people are starting to lose track and sight of the cause. I think there has been a negative impact of some of the images in that they've desensitized people to the violence. I think we need to shift gears in terms of the way the reporting is being done. I think we need to start talking about the victories of the Palestinian people as opposed to just the atrocities. I think the atrocities have desensitized people to a certain point because you can give your zakat, you can give your sadaqat, you can pray for people, but beyond a certain point, people don't want that in their day-to-day lives. I think the narrative of the victories, whether those be military or diplomatic or political, I think that needs to be start being brought into the conversation. I think we need, at least in Urdu, I feel like we need to shift gears
with regards to the reporting, because I think people are sort of gassed out with the constant bombardment and violence. Outside of the sphere of Jamaat Islami or certain religious circles, the average public wouldn't know about the military victories of Hamas or the diplomatic victories that Hamas is getting. They just assume that it's a one-sided slaughter. And I think that breeds a sort of hopelessness. So we need to use the algorithm to just pivot very subtly towards the narrative of victory and actual military success, inshallah. Zia bhai, how can we play with the algorithm, basically? So I'm not one to answer this question since I've really not beat the algorithm. Okay. But I would say now what I've learned from my quote-unquote mistakes is that if you keep your discussion on an academic level, number one. Number two, you cite their sources to disprove them. So it's not you who's to blame, it's their own sources. So there's a lot of sane voices in the West that you can still find today who will be talking about this issue in much detail. So using them and then commenting on them, I think that was a much more safer way to go about this, inshallah. ओके फैज़ भी आपको चूँकि डायरेक्टली ये मैदान नहीं है, बिल्कुल वन फाइनल क्वेश्चन जो कि एक पॉइंट रह गया वो आपसे कर लेते हैं बतौर तज़कीर भी कि इस पूरी कैंपेन के अंदर बाइकआउट कैंपेन एक बहुत इफेक्टिव टूल था और अभी बज़ाहिर जंगबंदी हो गई और इशू बज़ाहिर बहुत से लोगों के नज़दीक ख़त्म हो गया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का आज भी सबसे इंपॉर्टेंट मसला है. तो बाइकआउट कैंपेन जारी रहना चाहिए, वो इन्फ्लुएंशियल है, वो इफेक्टिव है. आई थिंक इसी के ऊपर हम ख़त्म करते हैं. मेरा ख्याल है बाइकआउट में फ़र्क तो आ जाता है, चीज़ें तसलसल के साथ नहीं रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं. सबसे अहम बात यह है कि जो ये पिछले 1.5 साल में जो हुआ इस पे मुसलसल बात होते रहना, ऐसी चीज़ें करते रहना ताकि जो लहर बनी है ये किसी ठोस नतीजे में बदल सके. नहीं जितना तंजीमों और शख्सियात की हद तक है तो उस तक अगर कर ली जाए तो ये बेहतर रहेगा, वरना कमी बेशी तो होती रहेगी. ये एक इंसानी नफ्सियात है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. सही है. थैंक यू सो मच जी, आपका आप सबकी आमद का भी और आप तमाम की समातों का भी. मज़ीद क्वेश्चन जो है वो आप इनसे करते रहते हैं मुख्तलिफ DMs के अंदर भी और पॉडकास्ट के अंदर भी, तो इंशाल्लाह आपको ये लोग वहाँ पे बाकी जवाब देंगे. थैंक यू सो मच.